اللہ اکبر اللہ اکبر اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تو اب اس حلقے میں انشاءاللہ ہم کانسنٹریٹ کریں گے ابو طالب کا وہ سفر جو انہوں نے سیریا کی طرف کیا، اور اس میں اس سفر کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ گئے، اور راہبوں نے کیا کیا پیشن گویاں کیں، اور بحیرہ راہب کے ساتھ جو انسیڈنٹ پیش آیا اس کی ڈیٹیلز پر بھی ہم غور کریں گے۔ تو ابو طالب چونکہ تاجر تھے اور تجارتی قافلوں میں جایا کرتے تھے اور اپنا قافلہ بھی لے کے جایا کرتے تھے، تو اسی طرح کا ایک انتظام انہوں نے شام کی طرف جانے کے لیے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تھوڑے بڑے ہو گئے تھے، تو آپ نے بھی اشتیاق کا اظہار کیا کہ میں جاؤں گا، مجھے بھی شوق ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جاؤں۔ تو ابو طالب نے ضد کی کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ میرے ساتھ سفر پہ جائیں، کیونکہ سفر کی سختیاں ہیں اور کوئی آسان سفر تو ہے نہیں، ایک ایک دو دو ماہ لگ جاتے ہیں، آپ ابھی بچے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کو تکلیف ہو۔ لیکن جب ابو طالب نے سفر کا ارادہ کیا تو آن حضرت بھی ساتھ چلنے کے لیے پھر ضد کرنے لگے۔ ابو طالب نے جب آپ کا یہ شوق دیکھا تو کہنے لگے خدا کی قسم میں آپ کو ضرور لے کر جاؤں گا، مجھے بھی یہ برداشت نہیں کہ میں آپ سے جدا ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ابو طالب نکل گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی اٹھنے کی لگام پکڑ لی اور کہا چچا آپ مجھے کس پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، میری تو نہ ماں ہے نہ میرا باپ ہے۔ اور ابو طالب کو اتنا پیار آیا کہ اٹھا کے پھر اللہ کے نبی کو اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھا لیا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہوئے، اور یہاں مکے سے شام جاتے ہوئے مدینے سے ہوتے ہوئے پھر شام جایا کرتے تھے۔ تو راستے میں عیسائیوں کے کئی خانقاہیں آیا کرتی تھیں جہاں پہ رکا کرتے تھے، اور چونکہ بیزنٹین امپائر اور بیت المقدس وغیرہ پہ عیسائیوں کی حکومت تھی تو کافی عیسائی یہودی ان علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ تو خیر بہرحال راستے میں ایک عیسائی خانقاہ کے پاس ٹھہرے، تو خانقاہ کا جو عابد تھا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ابو طالب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ لڑکا کون ہے؟ ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ تو عابد نے کہا کہ یہ تمہارا بیٹا ہو نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کا باپ زندہ ہو، یہ تو نبی ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں، اور ان میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ جب یہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوگا تو اس کے باپ کا انتقال ہو جائے گا، اور اسی بات کو سیف ذی یزن نے بھی عبد المطلب کو بتایا تھا، اور وہ بھی عیسائی تھا۔ تو ابو طالب نے اس سے پوچھا کہ اللہ کے بندے یہ نبی کیا ہوتا ہے، کیونکہ مکے والوں کو تو نہیں پتا تھا کہ نبی کس کو بولتے ہیں۔ تو عابد نے جواب دیا کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس آسمان سے خبریں آتی اور پھر وہ زمین والوں کو اس کی اطلاع دیتا ہے۔ تو ابو طالب نے کہا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو بے شک اللہ اس پر قادر ہے۔ تو اس کے بعد اس عابد نے ابو طالب سے کہا کہ اہل کتاب سے اس لڑکے کی حفاظت کر۔ اس کے بعد ابو طالب نے اپنا سفر جاری رکھا اور وہاں سے آگے نکلے اور ایک اور جگہ ٹھہرے جہاں پر ایک راہب رہا کرتا تھا، اور وہ اس خانقاہ کا عابد تھا۔ تو اس نے بھی آ کر کے ابو طالب سے یہی پوچھا، جب اللہ کے رسول کو دیکھا کہ یہ کون ہے تو ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اس نے بھی یہی کہا کہ اس کا باپ زندہ نہیں ہو سکتا، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ تو ابو طالب نے پوچھا تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ تو راہب نے جواب دیا کہ اس کا چہرہ ایک نبی کا سا چہرہ ہے، اور اس کی آنکھیں ایک نبی کی سی آنکھیں۔ اللہ اکبر، یعنی اتنی نشانیاں اللہ نے اب اللہ اپنے رسول کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے سے پہلے لوگوں کو دے رکھی تھی۔ تو ابو طالب نے کہا کہ سبحان اللہ، جو کچھ تم کہہ رہے ہو اللہ اس پر قادر ہے۔
اس کے بعد یہ قافلہ آگے روانہ ہوا اور بصرہ شہر میں پہنچا، جہاں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام تھا بحیرہ، اور یہ اپنی خانقاہ میں ہی رہا کرتا تھا۔ اور بعض علماء لکھتے ہیں کہ اس کا اصل نام تھا جرجیس، تو وہ کہتے ہیں کہ بحیرہ اس کا لقب تھا اور نام اس کا جرجیس تھا۔ اور یہ بہت بڑا عالم تھا نصرانی مذہب کا، یعنی اس علاقے میں اس سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا نصرانی مذہب کا۔ قریش کے لوگ اکثر اس راؤٹ سے گزرا کرتے کیونکہ قافلے اور تجارت کا تو یہی راؤٹ تھا، لیکن بحیرہ کبھی کسی سے بات نہ کرتا، کبھی کسی سے بات نہ کرتا۔ مگر اس سال اس نے بہت ضیافت کا انتظام کیا اور کھانا وانا تیار کرایا، اور جب یہ قافلہ وہاں پہنچا اور سیٹل ڈاؤن ہو گیا تو بحیرہ نے قافلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، تو اس نے جو ہے ایک بڑی دعوت کا انتظام کیا اور اپنے جو اس کے نیچے کے جو پادری تھے ان سے کہا کہ جا کے قافلے والوں کو بلا کے لاؤ کہ آج ان کی ضیافت کا انتظام بحیرہ راہب نے کیا ہے۔ تو سارے لوگ جب آ گئے اور کھانا کھا چکے تو اب بحیرہ جو ہے وہ کھانے کے دوران یہاں جا رہا ہے وہاں جا رہا ہے، ایک ایک آدمی کو دیکھ رہا ہے۔ تو آخر میں اس نے پوچھا کہ کیا کوئی رہ گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں سب آ گئے، کوئی بھی نہیں رہا۔ اس نے کیا واقعی میں کوئی نہیں رہ گیا پیچھے؟ تو ایک شخص کہنے لگا کہ ہاں ایک بچے کو ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں تاکہ ہمارے سامان کی دیکھ رکھ کرے۔ اور اسی طرح جب بحیرہ نے ان کو پیغام بھیجا تھا تو ایک آدمی نے بحیرہ سے کہا تھا کہ بھئی آج تو بڑی نرالی بات معلوم ہوتی ہے، ہم پہلی دفعہ تمہارے پاس سے تھوڑی گزر رہے ہیں، آج سے پہلے تو تم نے ایسا کبھی ہم سے برتاؤ نہیں کیا، لیکن آج عجیب بات ہے۔ تو بحیرہ نے کہا ہاں تم سچ کہتے ہو، مگر آپ لوگ مہمان ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی تعظیم کروں، آپ کے لیے کھانا وغیرہ پکاؤں اور آپ کو کھانا وغیرہ کھلاؤں۔ اس نے اصل بات ظاہر نہیں کی، لیکن جب اس نے اس بچے کو نہیں پایا جس کے لیے سارا انتظام کیا تھا تو اس نے اب پوچھنا شروع کیا کہ کسی کو چھوڑ کے تو نہیں آئے۔ اچھا، اس نے جو نشانیاں دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس کی وجہ سے اس نے انتظام کیا، تو علماء لکھتے ہیں کہ اس نے ایک طرف تو یہ دیکھا کہ سخت دوپہر کا وقت تھا اور آپ پر ایک بادل نے سایہ کیا ہوا تھا۔ پھر جب یہ قافلہ ایک درخت کے نیچے آ کر ٹھہرا تو اس نے بدلی کی طرف دیکھا جو اس درخت پر سایہ ڈال رہی تھی، اور اس درخت کی شاخیں اس طرف کو جھک رہی تھیں جس طرف وہاں حضرت تشریف رکھتے تھے، کیونکہ لوگ تو سائے کی جگہ بیٹھ گئے اور حضرت کو وہیں جگہ ملی جہاں پر دھوپ تھی، تو وہاں درخت کی شاخوں نے جڑنا شروع کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ دے۔ تو یہ تمام شانیں دیکھ کر اس کو اس بات کی طرف یہ ہوا کہ ہو سکتا ہے چونکہ یہ لوگ مکے سے آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے یہی وہ نبی ہو جس کے بارے میں ہم سے کہا گیا۔ تو خیر بہرحال بحیرہ نے کہا کہ ایسا مت کیجئے، اس لڑکے کو بھی بلا کے لائیے، میں نے تو سب کو دعوت دی ہے، آپ اس لڑکے کو پیچھے کیوں چھوڑ آئے؟ یہ کتنی بری بات ہے کہ آپ سب تشریف لائیں اور ایک آدمی رہ جائے۔ تو قریش نے کہا کہ خدا کی قسم وہ ہم میں نسب میں سب سے بہتر ہے، اور وہ اس شخص کا بھتیجا ہے۔ اس نے اشارہ کیا ابو طالب کی طرف اور کہا کہ وہ عبد المطلب کی اولاد میں سے ہے۔ پھر قریش آپس میں کہنے لگے کہ کتنی شرم کی بات ہے کہ ہم تو کھانا کھانے آئے اور عبداللہ کے بیٹے کو پیچھے چھوڑ آئے۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ جس شخص نے یہ ساری گفتگو کی سو فار بحیرہ سے، وہ حارث بن عبد المطلب تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا تایا تھا، اور اس نے اپنے آپ کو آپ کا چچا شاید اس لیے علماء کہتے ہیں ظاہر نہ کیا ہو کیونکہ وہ آپ کا سگا چچا نہیں تھا۔ خیر بہرحال یہ قابل غور بات ہے۔ بہرحال وہ اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آیا اور آپ کو لا کر اس نے بٹھایا۔ اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ ابو طالب اس قافلے کے امیر تھے، حرس اس قافلے کا امیر نہیں تھا، تو اس نے ابو طالب یعنی قافلے کے امیر بھی تھے اور آپ کے سگے چچا بھی تھے، اس لیے ان کی طرف نسبت کی۔ اس کے بعد جب آپ کھانا کھا چکے اور آپ یہاں وہاں چلنے لگے تو پھر اس نے آپ کو غور کرنا شروع کیا اور آپ میں وہ تمام علامتیں ڈھونڈنے لگا جو اس نے اپنی کتاب میں پڑھی تھیں کہ نبی میں علامتیں ہوں گی۔ اس کے بعد جب آپ کھانے سے فارغ ہو گئے تو بحیرہ آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا
کہ اقسمک باللات والعزا، میں آپ کو لات عزا کی قسم دیتا ہوں، لات اور عزا کی قسم دیتا ہوں کہ جو آپ سے پوچھوں گا آپ سچ سچ جواب دیں گے۔ تو آپ نے کہا لا تقسمنی باللات والعزا انی ابغضہم اشد البغض، خبردار مجھے لات و عزا کی قسم نہ دینا، میں ان سے سخت بغض رکھتا ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا آپ ناراض نہ ہو، اقسمک باللہ، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں۔ تو آپ نے کہا اچھا پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ تو اب بحیرہ نے آپ سے مختلف باتیں پوچھنا شروع کی، آپ کے سونے کے متعلق، آپ کی عادتیں، آپ کے طور طریقے، اور حضرت اس کو جواب دیتے رہے۔ پھر اس نے ان تمام علامتوں کے متعلق سوال کیا جو بھی اس کے ذہن میں تھی۔ پھر اس نے آپ سے کہا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا آپ اپنی کمر پر سے کپڑا اٹھا سکتے ہیں کہ میں مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اب تم نے اللہ کے نام پر پوچھا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو آپ نے اپنے پیٹھ پر سے وہ کپڑا اٹھایا اور اس نے جیسی مہر نبوت دیکھی تو اس کو بوسہ دیا۔ اور قریش یہ دیکھ رہے اور پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لگتا ہے کہ راہب کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت بہت بڑھ گئی۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے بعد بحیرہ راہب ابو طالب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ لڑکا تمہارا کون ہے؟ ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے کہا کہ یہ تمہارا بیٹا ہو نہیں سکتا کیونکہ اس کا باپ زندہ ہو نہیں سکتا۔ تو ابو طالب نے کہا یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے۔ تو اس نے کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا باپ بھی مر چکا ہو اور اس کی ماں بھی مر چکی ہو، اور اس کا باپ تب مرا ہوگا جب اس کی پیدائش بھی نہیں ہوئی ہوگی۔ تو ابو طالب نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا اس کی ماں کا کب انتقال ہوا؟ اس نے کہا تھوڑا عرصے پہلے انتقال ہوا ہے۔ بحیرہ نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، یعنی ان کو معلوم تھی یہ باتیں، وہ تو صرف کنفرم کر رہا تھا۔ اس نے کہا دیکھو ابو طالب، میری بات مانو تو اس بچے کو لے کر واپس چلے جاؤ، کہ اس کو اگر اہل کتاب نے دیکھ لیا تو وہ اس کو نقصان پہنچا سکتے۔ تو خیر بہرحال ابو طالب نے اس بچے کو لیا اور اپنے غلام کو کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل خیریت و عافیت کے ساتھ واپس مکہ مکرمہ پہنچا دو۔ اب میں اتنی دور آیا ہوں، اب میں واپس تو نہیں جاؤں گا، پھر مجھ پر پورے قافلے کی ذمہ داری بھی ہے، تو میں آگے جا کر تجارتی کام سے فارغ ہو کر پھر مکے واپس آؤں گا، لیکن یہاں شام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے واپس بھیج دیا۔ اب اسی گفت و شنید میں وہ لوگ مصروف تھے، اسی بات چیت میں وہ لوگ مصروف تھے کہ وہاں پہ رومیوں کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نشانی دیکھ لی تو آپ کو پہچان لیا، جو بحیرہ نے بھی دیکھی تھی۔ اس پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہا تو بحیرہ نے انہیں روکا اور انہیں خدا کی طرف توجہ دلائی اور وہ باتیں یاد دلائیں جو آسمانی کتاب میں موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں کا ذکر کیا اور منع کیا کہ اگر وہ سب مل کر حضرت کو نقصان پہنچانا بھی چاہیں تو نہیں پہنچا سکیں گے، کیونکہ آپ کی حفاظت کا انتظام تو اللہ نے کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بحیرہ اگر ہم وہ کام نہ کریں جس کے لیے بھیجے گئے ہیں اور واپس خالی ہاتھ لوٹ جائیں تو پھر ہمیں نقصان پہنچے گا۔ تو بحیرہ نے کہا تم واپس ہی نہ جاؤ، یہیں رہ جاؤ۔ پھر بحیرہ نے قریش سے مخاطب ہو کر کہا کہ جب قریش کی حیرانی دیکھی تو کہا کہ قریشیوں حیران کس بات پر ہوتے ہو؟ تم جب اس گھاٹی میں پہنچے تو کوئی پتھر اور درخت ایسا نہ تھا جس نے اس پاک ہستی کو سجدہ نہ کیا ہو، اور یہ تمام اللہ کی مخلوقات سوائے نبی کے کسی کو تعظیماً جھکتے نہیں ہیں۔ یہ عبادت کا سجدہ نہیں، تعظیم کا سجدہ تھا جو پہلی امتوں پر جائز تھا، لیکن ہماری امت میں اللہ کے رسول نے منع کر دیا۔ اسی لیے صحابہ کرام نے جب پوچھا تو اللہ کے رسول دنیا کے بادشاہوں کو لوگ سجدہ کرتے ہیں تو آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو تعظیماً سجدہ کریں، تو آپ نے کہا کہ نہیں، میری امت کے لیے اس بات کو منع کر دیا گیا ہے کہ کسی کو سجدہ کرے سوائے اللہ کے،
اور اگر میں حکم دیتا کسی کو سجدہ کرنے کا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اس امت میں سوائے اللہ کے کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ تو خیر بہرحال بحیرہ نے پھر ان سے کہا کہ میں نے ایک بدلی دیکھی جو ان پر سایہ کیے رکھتی جب دھوپ پڑ جاتی، پھر میں نے ان کے دو مونڈھوں کے درمیان، یعنی کہ جو اوپر کے جو آپ سمجھ لیں کندھے ہوتے ہیں نا، ان دو کندھوں کے درمیان کی جو ہڈی تھی اس کے نیچے میں نے وہ مہر نبوت بھی دیکھی جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال کا جواب جو عموماً اشکال کچھ لوگوں کو ہو گیا ہے اور انہوں نے یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ وہ جو غلام جس کے ہاتھ ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ بھیجا وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو یہ غلط اور منکر روایت ہے، اور کئی علماء کرام نے اس پر اعتراض کیا ہے، کیونکہ حضرت بلال تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو وہ آپ کو کیسے لے کر آتے؟ اور جس کسی کے ہاتھ کسی کو بھیجا جاتا ہے وہ عمر میں بڑا ہوتا ہے اور سمجھدار ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ بھیجا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول بچے ہیں، حضرت بلال اللہ کے رسول سے بڑے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو عمر میں چھوٹے تھے، تو اسی لیے یہ بالکل ہی بے بنیاد روایت ہے جو کتابوں میں بھی نقل ہو گئی ہے اور بعض لوگ اس کو ذکر بھی کرتے ہیں۔ تو حافظ دمیاطی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے دیگر علماء نے اس کو منکر قرار کیا ہے اور اس پر اعتراض کیا ہے۔ تو خیر بہرحال یہ وہ سفر تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جو پیش آیا، اور جس میں پہلی دفعہ ابو طالب کو اس طرح کا اتفاق ہوا کہ اتنی ڈیٹیل میں اور باقی قریشیوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور شان کے بارے میں معلوم ہو۔ پھر انشاءاللہ ہم باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کو ذکر کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ لا